اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ نور آیات 33 اور 34۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، الذین، جو لوگ، لا یجدون نکاحا، نہیں پاتے نکاح، جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں۔ اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ چیز بدکاری کے جواز کے لیے کسی بھی حال میں عذر نہیں بن سکتی۔ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھے اور اللہ کے فضل اور رحمت کا انتظار کرے، حتی یغنیہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ غنی کر دے انہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اب یہ حکم تھا عام لوگوں کے حوالے سے۔ والذین، اور جو لوگ، یبتغون الکتاب، کتابت چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ کتاب اور مکاتبت ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے اس بات کا خواہ ہو کہ وہ فلاں مدت کے اندر اس کو اتنی رقم یا اس کی معین خدمت انجام دے گا یا اس کے کسی کام کی تکمیل کر دے گا جن کے بعد آقا ان کو آزاد کر دے۔ اسلام نے ہی سب سے پہلے لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرایا، اور اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ جو تمہارے غلام باصلاحیت ہوں، تمہارے ساتھ کیا ہوا معاہدہ پورا کر سکتے ہوں، تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لو۔ اس لیے فرمایا فَكَاتِبُوهُمْ، پس تم ان سے کتابت کر لو، ان عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم ان میں کوئی خیر جانو۔ یعنی اگر کوئی غلام اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے تو ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی کارکردگی اور صلاحیت ایسی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کر سکے۔ اگر اس میں یہ صلاحیتیں ہیں تو پھر اس سے کتابت کر لینی چاہیے، اسے یہ مکاتب بنا لینا چاہیے۔ وَآتُوهُمْ، اور تم دو انہیں، مِن مَالِ اللَّهِ، اللہ کے مال میں سے، الَّذِي آتَاكُمْ، جو اس نے تم کو دیا ہے۔ تو جو لوگ بھی ایسے ہیں معاشرے میں جو مکاتبت اختیار کر لیتے ہیں غلاموں میں سے، تو باقی لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ لفظ استعمال ہوا ہے مِن مَالِ اللَّهِ، اللہ کے مال میں سے جو اس نے تم کو دیا ہے۔ تو یاد رہے کہ کوئی بھی انسان حقیقی مالک نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے جس کو جتنا دے دیا۔ تو جس کو بھی اللہ نے مال دیا ہے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو حقوق اس پر متعین کر دیے ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ وَلَا تُكْرِهُوا، اور تم مجبور نہ کرو، فَتَيَاتِكُمْ، اپنی لونڈیوں کو، عَلَى الْبِغَاءِ، پیشے پر، دھندا کروانے پر۔ غلام اور لونڈیاں معاشرے میں کمزور لوگ تھے۔ ایام جہالت میں بہت سے لوگ لونڈیوں کو خرید کر بدکاری کے اڈے قائم کرتے اور ان سے یہ پیشہ کرواتے۔ لونڈی کے لیے لفظ امرأہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں لفظ فتاة استعمال کیا گیا ہے تاکہ معاشرے میں ان کی عزت کو بڑھایا جائے۔ فتاة لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فتاة لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو عبد اور لونڈی کو امہ کہنے سے منع فرمایا، اس کے بجائے قرآن مجید نے لفظ فتاة عطا فرمایا۔ یہ نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ کی تبدیلی بھی اصلاحات کا ایک جز ہے جو ان کے معاشرتی درجے کو اونچا کرنے کے لیے ظہور میں آیا۔ ان اردنا،
اگر وہ ارادہ رکھتی ہیں تحسناً پاک دامنی کا۔ تو جب اسلام نے زنا پر حد جاری کرنے کا حکم دیا، غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کی ہدایت فرمائی اور مکاتبت کے ذریعے سے لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کی ایک نہایت کشادہ راہ کھول دی، تو قدرتی طور پر لونڈیوں کے اندر بھی ایک عام احساس پیدا ہوا کہ وہ اپنے اخلاقی معیار کو اونچا کریں، اور ان میں سے جو اپنے مالکوں کی وجہ سے مجبور تھیں ان میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ حرام کام چھوڑ کر پاک دامنی اختیار کریں۔ تو بعض لوگوں نے جو ان کو مجبور کر رکھا تھا اس کی وجہ بھی بیان فرما دی، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ محض اس لیے تمہیں کچھ مال و متاع مل جائے، اس وجہ سے تم نے انہیں مجبور کر رکھا ہے۔ وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اور جو بھی مجبور کرے گا انہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بلا شبہ اللہ تعالی، مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، ان کی ناپسندیدگی کے باوجود، یعنی وہ تو یہ کام نہیں چاہتی، وہ تو پاک دامنی اختیار کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے مالک انہیں مجبور کرتے ہیں، تو اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم درگزر کرنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ ایسی کیفیت میں سارا وبال مالکوں پر ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور بلا شبہ ہم نے نازل کر دی ہیں، إِلَيْكُمْ، تمہاری طرف، آیات مبینات، روشن آیتیں، واضح کر دینے والی آیات، وَمَثَلًا، اور مثالیں، من الذین، ان لوگوں کی، خلو، جو گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات بھی بیان فرما دیے ہیں، اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالات بھی بیان کر دیے گئے ہیں، ان کے انجام بھی بیان کر دیے گئے ہیں، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت ہے اس میں، للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، کہ جن میں اللہ کا ڈر ہے ان کے لیے اس کتاب میں بہت کچھ رکھ دیا گیا ہے، وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔